الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم، لو اگر، ان بے شک، لابن آدم آدم کے بیٹے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اگر بے شک آدم کے بیٹے کے لیے ہو، وادیم من ذہب، سونے کی ایک پوری وادی، یعنی ایک وسیع و عریض علاقہ پورا، ایک پوری وادی، پہاڑوں کے درمیان، پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک جو وادی ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری وادی اگر سونے سے بھری ہوئی ہو اور وہ ساری وادی ایک انسان کو جو ہے وہ دے دی جائے، اس کی ملکیت بنا دی جائے، آپ نے فرمایا احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ یعنی ابن آدم، وہ انسان جو ہے، یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ چاہے گا ان یکون لہ وادیان، کہ اب اس کے پاس دو وادیاں ہوں، یعنی انسان جو ہے اس کے دل میں مال کی جو محبت ہے وہ اس قدر ہے، اور اس قدر انسان جو ہے وہ مال کے جمع کرنے میں حریص ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ، اور ہرگز بھی کوئی چیز اس کے منہ کو نہیں بھر سکتی، نہ بھرے گی، إِلَّا التُّرَابُ، مگر قبر کی مٹی کے، یعنی صرف قبر کی مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کا پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے دل سے اور کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کے مال کی جو حرص ہے اور طمع ہے اس کو نہیں دور کر سکتی۔ یعنی بنیادی طور پہ جو مال کی جو طمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مال کی جو حرص کرنا ہے، وہ اس لحاظ سے مذموم ہے کہ انسان کا واحد مطمع نظر جو ہے وہ صرف مال ہی ہو ہمیشہ، ہر صورت میں، یعنی وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس اس کا واحد اور اولین مقصد زندگی کا صرف یہ رہ جائے کہ مال آنا چاہیے، چاہے وہ حرام سے آئے یا حلال سے آئے، چاہے وہ کسی کی حق تلفی کر کے آئے، چاہے وہ کسی پر ظلم کر کے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس بس مال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں مذمت ہے، یہ ایک مذموم عمل ہے۔ ہاں البتہ مال جمع کرنے سے یا مال رکھنے پر اسلام نے کوئی منع نہیں کیا، جب تک کہ آپ جو ہے آپ حلال طریقے سے مال جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی اس پر جو شریعت میں جو اس پر زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ اس میں سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور وہ مال جو ہے اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں گھر کر گئی، یعنی وہ مال آپ کے ہاتھ میں تو ہے، آپ کے دل میں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انشاءاللہ اس چیز کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مطمع نظر ہی صرف یہ ہو کہ مال ہی مال ہونا چاہیے میرے پاس، چاہے وہ کسی طریقے سے آئے، تو یہ چیز مذموم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی جس کے دل میں ایسی مال کی محبت رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس مال کی محبت کے تحت جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف توبہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتوب اللہ بھی جو ہے وہ مہربانی فرماتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، علی من تاب، ایسے توبہ کرنے والے کی۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔